السلام علیکم دوستو، آج ہم موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوکر سے کہا کہ میں اس وقت تک سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک میں 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں یا سال ہا سال سفر میں گزار دوں۔ لیکن جب وہ دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں سے سرنگ کی طرح راستہ لیا۔ پھر جب وہ مقررہ جگہ سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم نے اپنے آپ کو چٹان سے اڑا لیا تھا؟ میں مچھلی کو بھول گیا تھا، مجھے شیطان کے سوا کسی نے اسے یاد نہیں کیا۔ وہ سمندر میں عجیب طریقے سے چلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ پس وہ اپنے نقش قدم پر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے خضر سے کہا، کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے اس علم، ہدایت اور سچے راستے میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو اسے الخضر نے ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے اس کو اس کے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے خرچ دیا ہے؟ بے شک تم نے ایک کام کیا ہے، عمر ایک منکر برا خوفناک۔ اس نے کہا، کیا میں نے کیا؟ تم نے نہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ میں بھول گیا ہوں اس کا مجھ سے حساب نہ لینا اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرنا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ ان کے ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے ایک ایسے بے گناہ کو قتل کیا ہے جس نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ بے شک تم نے ایک بہت بڑا منکر، بری خوفناک چیز کا ارتکاب کیا ہے۔ الخضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، تمہیں میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ بستی والوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان سے کھانا منگا لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے پایا اس میں ایک دیوار گرنے والی تھی اور اسے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو وہ اس کی اجرت لے سکتے ہو۔ الخضر نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تمہیں ان لوگوں کے تعبیر بتاؤں گا، وہ چیزیں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک جہاز کا تعلق ہے وہ مسکینوں کا تھا جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب دار نقصان پہنچاؤ، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر چیز کو پکڑتا تھا۔ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق تو اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں وہ سرکشی اور کفر سے ان پر ظلم نہ کر ڈالے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا ان کا رب اسے ان کے لیے نیکی میں بہتر اور رحمت سے قریب تر بنا دے۔ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کے والد ایک نیک آدمی تھے اور آپ کے رب کی ارادہ تھا کہ وہ اپنی پوری عمر کا پہنچ جائیں۔ باہر نکالیں، ان کا خزانہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ان چیزوں کی تشریح ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔ بعض اہل کتاب نے کہا، الخضر سے ملاقات کرنے والا موسیٰ بن میشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم تھا جو انبیاء کے والد تھے، لیکن سب سے زیادہ مستند قول یہ ہے کہ وہ موسیٰ بن عمران تھے جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں، مجھے الحمدی نے سفیان کے بعد عمر بن دینار کے بعد سعد بن جبیر نے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نوف بکلی کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے،
بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا دشمن نوج جھوٹا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ ان سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کیونکہ انہوں نے مکمل علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف وہی کی کہ 2 سمندروں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ کہا، اے میرے رب، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بڑی ٹوکری میں ایک مچھلی لے جاؤ اور آگے بڑھو اور تم اسے اس جگہ پاؤ گے جہاں مچھلی کھو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ اپنے خادم لڑکے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یوشع بن نون ایک مچھلی کو ایک بڑی ٹوکری میں لے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان پر پہنچے جہاں سے سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی ٹوکری سے باہر نکلی اور سمندر میں اس طرح چلے گی جیسے ایک چٹان میں۔ تو یہ موسیٰ اور ان کے خادم لڑکے دونوں کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ وہ اس رات اور اگلے دن کے لیے آگے بڑھے۔ جب دن چھوٹ گیا تو موسیٰ نے اپنے خادم لڑکے سے کہا، ہمارے نوکر لڑکے کو جلدی لاؤ، کھانا بلا شبہ ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ موسیٰ اس وقت تک نہیں تھکے جب تک وہ اس جگہ سے گزرے جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا۔ وہاں لڑکے نے موسیٰ سے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم نے اپنے آپ کو اس سفر میں لے لیا، چٹان میں مچھلی کو بھول گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے واپس چلے گئے، یہاں تک کہ وہ چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے کپڑے اوڑے ہوئے تھے، اس کا اپنا لباس۔ موسیٰ نے اسے سلام کیا۔ الخضر نے جواب دیا، تمہاری سرزمین میں لوگ ایک دوسرے کو کیسے سلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ اس نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ الخضر نے جواب دیا، بے شک تم مجھ پر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ، میرے پاس اللہ کا کچھ علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ دونوں سمندر کے کنارے پیدل چل پڑے کیونکہ ان کے پاس کشتی نہیں تھی۔ ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بوا کے عملے سے درخواست کی کہ وہ انہیں جہاز پر لے جائیں۔ عملے نے الخضر کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے انہیں سوار کر لیا۔ پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر کھڑی ہو گئی اور اس کی چونچ ایک بار ڈبو دی یا 2 بار سمندر میں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میرے علم اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی کمی نہیں کی ہے جتنی اس چڑیا نے اپنی چونچ سے سمندر کے پانی کو کم کر دی۔ کشتی کے تختے اکھاڑ کر باہر نکال دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں مفت میں لفٹ دی تھی لیکن تم نے ان کی کشتی کو توڑ دیا اور اس کو اس طرح توڑ دیا کہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو۔ الخضر نے جواب دیا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، جب کچھ میں بھول گیا اس کا حساب مجھ سے نہ لینا۔ دوسرے لڑکوں کے ساتھ الخضر نے لڑکے کا سر اوپر سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے نکالا، یعنی اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کیا کہا، تم نے ایک بے گناہ جان کو قتل کیا ہے جس نے کشتی کو قتل نہیں کیا، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ الخضر نے جواب دیا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ پھر وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں گرنے کے مقام پر ایک دیوار پائی۔ الخضر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی مرمت کی۔ موسیٰ نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو ضرور اس کی اجرت لے سکتے ہو۔ الخضر نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، تو اللہ موسیٰ پر رحم کرے، کاش وہ خضر کے ساتھ ان کی کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے زیادہ صبر کرتے۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے وہ بستی کے جو یتیم لڑکوں کی تھی، جیسا کہ سہیلی نے کہا، وہ کا شیخ کے بیٹے اسرم اور سارم تھے اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ تھا، یعنی خزانہ سونا تھا اور کسی قسم کا علم۔ تاہم سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک سنہری تختہ پر کندہ کسی قسم کا علم تھا۔ البزار نے کہا، مجھے ابراہیم بن سعد الجویری نے بشر ابن مندز کے بعد حارث ابن عبداللہ الیباسی نے ایاد ابن عباس نے ابن حجر کے بعد ابو ذر نے کہا، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جس خزانے کا ذکر ہے وہ ایک سنہری تختہ تھا
جس پر لکھا ہوا تھا میں نے اس شخص پر تعجب کیا جس نے حکم الہی پر ایمان لایا اور پھر اس نے کوشش کی، اور مجھے یاد کرنے والے پر تعجب ہوا جہنم کی آگ، اور پھر وہ ہنس پڑا اور مجھے اس شخص پر تعجب ہوا جس نے موت کو یاد کیا اور پھر وہ اس معنی سے غافل ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افرو اور جعفر صادق کا آزاد کردہ غلام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور ان کے والد نیک آدمی تھے، یعنی ان کے 7ویں یا 10ویں دادا، تاہم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کے رہنمائی اس کے اپنے بچوں اور ان کے بچوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے رب کی طرف سے رحمت یا اس بات کی متنوع ثبوت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انہوں نے کوئی کام اپنی خواہش سے نہیں کیا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ الخضر کا نام نسب و نبوت کا کیا اور ابھی تک زندہ ہے؟ تو دوستو، الخضر کا اصل نام نسب اور حیثیت متنازع ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، شامل کیا جاتا ہے کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ حافظ ابن عساکر نے کہا اسے خضر ابن آدم کہا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا اس کا نام بلیہ یا عالیہ ابن ملکان ابن فلیقہ ابن عبیر ابن شلیخ ابن عمر خشا ابن سام ابن نوح علیہ السلام تھا۔ اسماعیل بن ابو اویس نے کہا اس کا نام الحمیر بن مالک ابن عبداللہ ابن نصر ابن لز تھا۔ دوسرے نے کہا وہ خدرون بن امیہ بن حفیظ ابن ایس ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے نام اور نسب سے متعلق اور بھی بہت سے نظریات ہیں۔ تو دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے محمد بن سعد نے ابن المبارک کے بعد، محمد کے بعد، حمام کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الخضر کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک بنجر سفید زمین پر بیٹھا تھا اور وہ اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد باغات کے ساتھ سبز ہو گئی۔ قبیصہ نے سوری کی روایت سے منصور کے بعد، مجاہد کے بعد کہا الخضیر کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کے ارد گرد کی ہر چیز سبز ہو جاتی تھی۔ پہلے بیان کیا گیا کہ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام اپنے قدموں کو پیچھے کرتے ہوئے واپس چلے گئے یہاں تک کہ وہ چٹان پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو سبز کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا یا اپنے آپ کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے سلام کیا۔ الخضر نے جواب دیا تمہاری سرزمین میں لوگ ایک دوسرے کو کیسے سلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ اس نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ نے اس بات میں جواب دیا اور کہا کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو دوستو، اس قصے میں 4 پہلوؤں سے آپ کی نبوت کی نشانی ہوئی۔ اول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس پر ہم نے اپنی طرف سے رحمت کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 65 میں یہ ذکر ہے۔ دوسرا، موسیٰ نے الخضر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے اس علم، ہدایت اور سچے راستے میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جسے تم نہیں جانتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 66 سے لے کے 70 تک اس میں ذکر ہے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو موسیٰ ان سے اس طرح خطاب نہ کرتے اور موسیٰ کو اس طرح جواب بھی نہ دیتے۔ موسیٰ نے ان کی صحبت اور اس کی مانگی، وہ کچھ علم خضر کو حاصل کرنا چاہتے تھے پھر جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جو موسیٰ کو نہیں ملا تھا۔ اگر قدیر نبی کے سوا کچھ ہوتا تو وہ معصوم نہ ہوتا۔ اس طرح موسیٰ ان کے ساتھ جانے کے خواہش مند نہیں ہوں گے کیونکہ موسیٰ خود ایک معزز نبی اور معصوم رسول تھے۔ اگر خضر علیہ السلام نبی کے سوا کچھ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام 80 سال تک اس کی تلاش کی مشقت میں نہ پڑتے۔ جب موسیٰ الخضر کے سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا بہت احترام کیا اور ان کے تعظیم کے ساتھ ان کی پیروی کی تاکہ ان کا علم الہی سے زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ تیسرا، حضرت خضر نے جان بوجھ کر لڑکے کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دینے کے بغیر وہ ایسا نہیں کرتا۔
یہ واقعہ اس بات کے الگ ثبوت کے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ یہ اس بات کے ثبوت کے طور پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ بے قصور تھا۔ الخضر نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ اسے الہام ہوا کہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا اور اس کے والدین کو اس سے گہری محبت کی وجہ سے اس کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ اس نے ماں باپ کا ایمان بچانے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک خاتم النبیین تھے۔ چوتھا، جب خضر نے موسیٰ کے لیے کیے گئے اعمال کی تشریح اور وضاحت کی، ان کے لیے سب کچھ واضح کر دیا، تو اس نے مزید کہا تمہارا رب کی طرف سے رحمت اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی میں نے اپنی خواہش سے ایسا نہیں کیا بلکہ مجھے اعلام الہی سے حکم دیا گیا تھا۔ یہ سب ان کی نبوت اور عصمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیا خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے؟ جمہور علماء نے کہا خضر ابھی تک زندہ ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو طوفان کے بعد دفن کیا تھا، اور اس طرح وہ آدم کی دعا سے متاثر ہوئے کہ جو انہیں دفن کرے گا وہ لمبی عمر پائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا وہ ابھی تک زندہ ہے کیونکہ اس نے زندگی کی بہار پی لی تھی۔ بہت سی روایت اور قصے ہیں جن پر آج خضر کے وجود کو دیکھنے والوں کی نے اپنی رائے قائم کی، لیکن اس مسئلہ سے متعلق تمام روایت اور حدیث ضعیف اور موجد ہے، اور ان کی روایت کرنے والے بے عیب ہیں۔ عبد الرزاق نے کہا مجھے امیر نے بتایا کہ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں ایک لمحہ، اور ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہم تھے۔ دجال آئے گا اور اسے مدینہ کی پہاڑی راستوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ وہ مدینہ کے ہمسایہ نمکین علاقوں میں سے ایک میں پڑاؤ ڈالے گا، اور وہاں اسے ایک آدمی نظر آئے گا جو سب سے بہتر یا سب سے بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم دجال ہو، جس کا قصہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ آدھے دجال اپنے سامعین سے کہے گا دیکھو، اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور اس کی زندگی، کیا تمہیں میرے دعوے پر کوئی شک ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر آدھے دجال اس آدمی کو مار ڈالے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اللہ کی قسم اب میں تمہیں پہلے سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ دجال پھر اسے مارنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے نہیں دیا جائے گا۔ ایسا کرنے کی طاقت معمر نے کہا مجھے بتایا گیا کہ جو شخص دجال کے خلاف کھڑا ہوگا وہ الخضر ہے، اور اس دن سے ان کی گردن پیتل سے ڈھانپ دی جائے گی۔ شیخ ابو الفراج ابن جوزی نے ان تمام حدیث کی تردید کی ہے اور ان سب کو ایجاد قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی روایتوں اور قصوں کی روایت کو ضعیف اور باطل ثابت کیا ہے۔ در حقیقت ابو ابن جوزی ایسا کرنے میں بہت طاقتور اور مستند تھا۔ تو دوستو، جہاں تک امام بخاری ابو الحسین ابن مدازی اور شیخ ابو الفراج ابن مجوزی جیسے القدیر کے مردہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ان کے متنی دلائل کو مندرجہ ذیل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انبیاء سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34۔ بس اگر قدیر انسان اس حکم سے متاثر ہوگا، وہ فانی ہے، اسے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب میں سے دیا ہے اسے لے لو، حکمت اللہ کے قوانین کی تفہیم، اور اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی تصدیق کرے گا، پھر تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ اور کیا آپ ہمارا عہد جو اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ العمران سورہ العمران آیت نمبر 81۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہ ان کی زندگی میں ظاہر ہوں تو ان کی حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی تمام قوموں سے عہد لیں کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اسی طرح اس کی حمایت کریں۔ اس کے بعد اگر کدی نبی یا ولی محافظ یا سرپرست ہوں گے تو وہ اس عہد میں شامل ہوں گے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت طیبہ میں زندہ ہوں گے تو ان کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ وہ بیعت اور مکمل ایمان ادا کر رہا ہے۔ تو دوستو، امام احمد نے کہا مجھے شورا بن نعمان نے ہاشم کے بعد مجلد کے بعد اشبہ نے جابر بن عبداللہ کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
موسیٰ زندہ ہے، وہ میری پیروی کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ یہ وہ فیصلہ کن نظریہ ہے جس کی ابتدائی قرآنی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تمام انبیاء کو اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے ہیں، ان کی پیروی کرنے اور ان کی اپنی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رات کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے زیادہ بہت اوپر اٹھایا گیا ہے۔ جب وہ یروشلم میں اترے اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سب کی امامت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑے امام اور آخری نبی ہیں، جو سب سے زیادہ محترم اور محترم ہے۔ اللہ ان پر اور ان سب پر رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت خضر زندہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوج میں شامل ہوتے اور ہر لمحہ تفصیل کے ساتھ اپنے دین کی پیروی کرتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جب آخری زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معزز قانون کے مطابق پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ البتہ اس بات کی تصدیق کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ الخضر نے ایک ہی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا ان کے ساتھ مشرکین یا کفار کے ساتھ کسی جنگ کا مشاہدہ بھی کیا ہو۔ جس دن جنگ بدر ہوئی، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر ایک نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے، جبکہ آپ کے اپنے صحابہ 319 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے دعا شروع کی، اے اللہ، میرے لیے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اگر مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا گروہ تباہ ہو گیا تو اس زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے دعا جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کی چادر کندھوں سے نیچے گر گئی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، اس کی چادر اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیچھے سے گلے سے لگایا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ کے رب سے آپ کی یہ دعا آپ کے لیے کافی ہے۔ اور وہ آپ سے جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے تمہاری مدد فرمائی، کہا میں ایک دوسرے کے پیچھے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ ایک دوسرے کی پیروی کرنا یکے بعد دیگرے، پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ صحیح مسلم میں ذکر ہے، تاہم مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ میں مسلمانوں کے سرداروں اور فرشتوں پر مشتمل تھا، جن میں سب سے آگے جبرائیل علیہ السلام تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اگر الخضر زندہ ہوتے تو ان کی موجودگی بہترین چیز ہوتی جو وہ کبھی کر سکتے تھے۔ ہمبلی بعض لوگوں نے ہمارے بعض اسباب سے الخضر کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ فوت ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ الخضر ان تمام ماضی کے واقعات میں موجود تھے، لیکن کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ پوشیدہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد اور صرف وہم پر مبنی ہے۔ بے شک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طابع میں وہ زندہ ہوتے تو یقیناً قبلہ قریش کے مشرکین کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 آدمیوں کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، اور جن کو میں نے نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد۔ وہ تھے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ اس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی آخری ایام میں اور اس کے بعد ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس نماز سے فارغ ہو کر تسلیم یعنی آخری سلام کے ساتھ فرمایا، کیا تمہیں اس رات کی عبید کا احساس ہے؟ آج کی رات روئے زمین پر موجود کوئی بھی اس رات سے 100 سال مکمل ہونے کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی رات کے آخری حصے میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم نے اپنی یہ رات دیکھی ہے، اس رات کے بعد 100 سال کے آخر تک روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ میرے صحابہ میں سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سمجھ نہیں رہے تھے جو 100 سال کے لیے کہے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دراصل ان الفاظ سے تھی کہ اس دن روئے زمین پر رہنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا 100 سال کے بعد، اور یہ اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔
صحیح مسلم اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ ان کی وفات سے 1 ماہ قبل تم نے مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا، حالانکہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ روز زمین پر کوئی بھی مخلوق میرے صحابہ میں سے 100 سال تک کے آخر تک زندہ نہیں رہے گی۔ یہ حدیث ابن جری کے سند سے بھی اس طرح مروی ہے۔ ٹرانسمیٹر کا سلسلہ ہے، لیکن ان الفاظ کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کی وفات سے 1 مہینہ پہلے صحیح مسلم، لہذا اگر الخضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندہ ہوتے پھر بھی ان حدیث کے مطابق، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ ان کے اپنے نفس ان کے سرگوشی یا مشورہ دیتے ہیں، اس پر عمل کریں یا بولیں۔ صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ کھاؤ پیو۔ صحیح بخاری۔ یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب 7ویں آسمان پر انتہائی حد کا ایک درخت جس سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو دوستو، اس درخت کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔